ہم کو اپنی طلب کے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب کے سوا چاہیے، آپ جیسی ہمیشہ عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، بھر کے جھولی میری سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، ہم کو اپنی طلب کے سوا چاہیے، آپ جیسے ویسی عطا چاہیے، یاد میں آپ کی ہم تڑپتے رہے، یاد میں آپ کے ہم تڑپتے رہے، ہر تڑپ میں نرالی عطا چاہیے، ہر تڑپ میں نرالی عطا چاہیے، آپ جیسے ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ویسی عطا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد حضور نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس پر ہدیہ درود و سلام کے بعد دلی دعا ہے کہ رب کائنات اور سب کو جمعۃ المبارک کے فیض و برکات رب کائنات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ خاتمہ بالایمان فرمائے، حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے ہم سب کو مدینہ طیبہ کی حاضر نصیب فرمائے۔ جو آیات بینات میں نے برکت کے لیے تلاوت کی ہیں، دلی دعا ہے کہ رب کائنات جل شانہ صحابہ کرام اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرمائے۔ جو آیات بینات میں نے پڑھی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت میں یہ آیات بینات اتری ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، وہ جو اپنا مال صاف ستھرا رب کے دربار میں دے، وما لأحد عنده من نعمت تجزا، اس پر کسی کا احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے گا۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے تین چیزیں انسان کو عطا فرمائی، مال، اولاد اور جان۔ یہ تینوں چیزیں انسان کو عزیز ہیں، پیاری ہیں۔ مال سے بھی انسان محبت کرتا ہے، اولاد سے بھی محبت کرتا ہے، اور اپنی جان سے بھی محبت کرتا ہے۔ یہ تینوں چیزیں جو ہیں نا انسان کے لیے بڑی اہم ہیں۔ اولاد بھی انسان کی اہم ہے، جان بھی انسان کی اہم ہے، مال بھی انسان کے لیے ہے، اور تین چیزیں ایسی ہیں جس سے انسان بے حد محبت کرتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے
انسان کو ان تینوں چیزوں سے آزمایا ہے، مال سے بھی، اولاد سے بھی، جان سے بھی۔ اور اس کا ذکر اللہ قرآن کریم میں بھی فرماتا ہے، اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں بھی کیا۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ ان ساری چیزوں کا ذکر اسی میں ہے۔ تمام صحابہ عظمت والے، شان والے، اور جو مقام صدیق اکبر کو ملا وہ مقام کسی اور صحابی کے حصے میں نہیں ہے۔ سامعین محترم، یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کو رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا احسان کا بدلہ رب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ سب کے بدلے میں نے اتار دیے، اس کا بدلہ احسان کا میرے رب عطا فرمائے گا۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم نے فرمایا انت صاحبی فی الغار، اے صدیق تو میرے غار کا ساتھی ہے۔ انت صاحبی فی الغار، اے صدیق تو میرے غار کا ساتھی ہے۔ وصاحبتی الحوض، فرمایا جس طرح غار میں میرا ساتھی ہے، حوض کوثر پر بھی میرے ساتھ ہوئے گا۔ حوض کوثر پر بھی میرے ساتھ ہوئے گا۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرور کائنات علیہ السلام ایک دن مسجد میں تشریف لائے، فرماتے ہیں دائیں طرف صدیق اور بائیں طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ دائیں طرف صدیق اکبر، بائیں طرف عمر فاروق۔ حضور دروازے پر پہنچے نا، دونوں کے ہاتھ ایسے تھام لیے، توجہ ہے، دونوں کے ہاتھ تھام لیے، فرمایا ہاتھ کا لوگوں باس یوم القیامہ، میرے صحابہ یہ منظر ابھی آپ نے دیکھا ہے نا، جو یہی منظر قیامت کے دن بھی دیکھو گے، جیسے ہم آج آئے ہیں قیامت میں بھی ایسے آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ محبت کی ایک ہاتھ میں صدیق اکبر کا ہاتھ، ایک ہاتھ میں عمر فاروق، درمیان میں حضور۔ کتنی منظر ہوگا پیارا کہ جب سرور کائنات علیہ السلام صحابہ کرام کو اپنے ید اللہ والے ہاتھ تھما کر مسجد میں آ کر اور پھر اعلان فرما کے کہا، فرمائے صحابہ یہ منظر دیکھو اور پھر یاد رکھنا، جیسے آج آئے ہیں قیامت میں بھی ایسے آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور سرور کائنات علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، حضور نے فرمایا، پھر میرے صدیق کی، پھر میرے عمر، اور پھر فرمایا ہم جب اپنے قبر انور سے اٹھیں گے، فرمایا پھر ہم بقیع والوں کے پاس جائیں گے، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ کاملہ ساجدہ سیدہ کائنات خاتون جنت سلام اللہ علیہا وہاں آرام پذیر فرما ہے۔ میرے حضور کے نوکر، میرے حضور کے غلام وہاں آرام فرما رہے ہیں۔ حضور کے غلام عثمان غنی بھی وہی ہیں اور امام مالک بھی وہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم بقیع والوں کے پاس جائیں گے، اور فرمایا ہم مکے والوں کا انتظار کریں گے۔ مکہ میں حضور کی بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور حضور کے دادا بھی وہیں آرام فرما رہے ہیں۔ فرمایا پھر ہم مکے والوں کا انتظار کریں گے، اور حضور سید عالم ترتیب بتائی، فرمایا پھر حشر میں ہم سارے اکٹھے ہوں گے۔ ایک صحابی نے پوچھا حضور کہاں ملیں گے؟ فرمایا کب، کہاں؟ حضور قیامت والے دن آپ سے ملنا ہو کہاں ملیں گے؟ یہاں تو جب یاد آتی ہے مسجد میں آ جاتے ہیں۔
سرور کائنات علیہ السلام نے فرمایا 3 مقام ہیں، تینوں مقام بھی مجھے ڈھونڈ لینا۔ حضور پہلا مقام کون سا ہے؟ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں میری امت کے عمل تو نہیں ہوں گے، میں حضور اپنی امت کے اعمال کی نگرانی کر رہا ہوا، وہاں آنا، وہاں مجھے پالو گے یا رسول اللہ۔ وہاں نہ ملے کہاں ملیں گے؟ سرور کائنات علیہ السلام نے فرمایا اے میرے غلام، اگر وہاں نہ ملوں پھر پل صراط میں آ جانا، وہاں اپنی امت کے لیے میں اللہم رب سلم کی دعا کر رہا ہوں۔ میری امت پل صراط سے گزر رہی ہوگی، میں وہاں موجود ہوگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر وہاں بھی نہ ملے پھر کہاں ملیں گے؟ سرور کائنات علیہ السلام نے فرمایا پھر حوض کوثر پہ آ جانا، میں اپنی امت کو وہاں جام کوثر کے پیالے بھر بھر کے پلا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں، محبت خود ایسی، سبحان اللہ۔ ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں، محبت خود ایسی ہو، ہمیں نظروں میں رکھتے ہیں، عنایت ہو تو ایسی ہو۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا پل صراط پر آ جانا یا رسول اللہ، وہاں نہ ملے، فرمایا جہاں حوض کوثر پہ شام اپنی امت کو پلا رہا ہوگا وہاں آ جانا۔ تو صحابی مطمئن ہو گئے، عرض کرتے کملی والے جنت میں حضور آپ کہاں ہوں گے؟ آپ کا مقام اونچا، ہمارا مقام نیچے ہوگا۔ رحمت والے نبی نے فرمایا جہاں نبیوں کا امام ہوگا، قدموں میں حضور کا غلام ہوگا۔ سبحان اللہ۔ توجہ ہے نا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مقامات فرمائے، اور انسان کی زندگی بھی 3 چیزوں پہ ہے، مال، اولاد اور جان پہ۔ صحابہ کرام کی آزمائش بھی اسی طرح کی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری حسرت ہے زندگی میں کہ کبھی میں صدیق سے بڑھ جاؤں۔ فرماتے ہیں یہ میری حسرت ہے کہ میں صدیق اکبر سے بڑھ جاؤں۔ فرماتے ہیں ایک وقت ہے غزوہ تبوک کا موقع تھا، حضور نے فرمایا مال جمع کرو۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے مال دینا شروع کیا۔ عمر فرماتے ہیں اس وقت میرے پاس کثیر مال تھا، مال کثیر تھا میرے پاس اس وقت۔ دل میں خیال آیا آج تو صدیق سے بڑھ جاؤں گا، آج صدیق اکبر سے بڑھ جاؤں گا میں۔ فرماتے ہیں میں نے اپنے سارے مال کے 2 حصے کیے اور آدھا میں سرکار کی بارگاہ میں لے آیا، آدھا اپنے گھر کے لیے چھوڑ آیا۔ لیکن جس سے میں نے بڑھنے کا ارادہ کیا تھا ان کا نظریہ کچھ اور تھا۔ فرماتے ہیں انہوں نے سارا کا سارا مال گھر کا سمیٹا، ایک گٹھڑی میں باندھا اور دربار مصطفیٰ میں آ گئے۔ دربار مصطفیٰ میں آئے، حضور نے، کیونکہ عمر کے ارادہ یہ تھا، دل میں بات یہ تھی اور نگاہ نبوت سے حضور دل کو دیکھ رہے تھے۔ جن کے دل میں یہ تھا کہ آج صدیق سے بڑھ جاؤں گا، پھر حضور نے عمر سے یہ پوچھا عمر بتاؤ کیا کچھ لائے ہو؟ حالانکہ ہر بات میں فوقیت صدیق اکبر کو ہوتی ہے، ہر کام صدیق اکبر سے شروع کیا جاتا ہے، لیکن اس دن حضور نے صدیق سے نہیں عمر سے پوچھا، کیونکہ بات عمر کے دل میں تھی کہ آج تو صدیق سے بڑھ جاؤں گا میں۔
لیکن سب کچھ وما کان یکون کا علم رکھنے والے حبیب نے سیدنا عمر سے پوچھا عمر کیا لائے ہو؟ عرض کی حضور جتنا مال گھر میں تھا نا 2 حصے کیے، ایک آپ کی بارگاہ میں لایا ہوں، ایک گھر رکھ کے آیا ہوں۔ پھر حضور نے بات آگے نہیں بڑھائی، پھر صدیق کی طرف دیکھ کر فرمایا صدیق تم کیا لائے ہو؟ عرض کی حضور جتنا کچھ میرے گھر میں تھا سب کچھ آپ کی دربار میں لایا ہوں، جتنا کچھ میرے پاس تھا سب کچھ میں آپ کے پاس لایا ہوں۔ عمر کیا چھوڑا ہے؟ حضور آدھا بچوں کے لیے چھوڑا ہے، آدھا آپ کے پاس لایا ہوں۔ صدیق تم نے کیا چھوڑا ہے؟ عرض کی حضور گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑا ہے۔ یہ عقیدہ دیکھو۔ عرض کیا یا رسول اللہ میں گھر میں اللہ اس کے رسول کا نام چھوڑ آیا ہوں، کچھ بھی باقی نہیں رکھا، سب کا سب آپ کے دربار میں لایا ہوں۔ تو حضور یہ بات سن کے کتنی خوش ہوئے ہوں گے کہ میرے صحابی مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں اور اسلام سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بچوں، یہ مال کی محبت جو ہے نا انسان کو تباہ کر دیتی ہے، انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ ایک حضور کے صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت ثعلبہ۔ یہ ثعلبہ نام کے 2 صحابی ہیں، ایک ثعلبہ بن عبد الرحمن ہے، ایک ثعلبہ ہے۔ یہ صحابی بہت غریب صحابی ہیں، بہت ہی غریب صحابی تھے کہ ایک دن کھانا پکتا کئی دن کھانا نہ پکتا۔ یہ حضور کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ آپ کریم ہیں، آپ تو نماز میں صرف سر اٹھا لیں تو رب قبلے بدل دیتا ہے، آپ کی یہ اللہ والے ہاتھ اٹھیں گے تو میری قسمت بدل جائے گی۔ سبحان اللہ۔ بیٹھے ہو یہاں دل کا جسم ہوتا ہے، روح بھی اور چلی جاتی ہے، جیسے خواب میں چلی جاتی ہے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ آپ نماز میں سر اٹھائیں تو رب قبلے کو تبدیل کر دیتا ہے، اگر آپ ہاتھ اٹھائیں گے تو رب میری قسمت بدل دے گی۔ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا صحابہ جی یا رسول اللہ ایسے ٹھیک ہے، دن ٹھیک ہوئی لگ رہے ہیں، ایسے ٹھیک ہے، جاؤ بہتر ہو جائے گا۔ نہیں حضور دعا فرما دیں۔ حضور نے فرمایا ایسے ٹھیک ہے۔ یہ صحابی رسول حضرت ثعلبہ اگلے دن آئے، 5 نمازیں مسجد میں پڑھتے آئے، ہر نماز کے بعد حضور کو کہتے یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دے، اللہ حالات بدل دے، رزق میں فراوانی کر دے، یہ تنگی دور ہو جائے، پریشانیاں دور ہو جائے۔ حضور فرماتے ہیں ثعلبہ جا ایسے ٹھیک ہے، ضد کرتے رہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرما دے۔ نبی نگاہ نبوت سے دیکھ رہے ہیں کہ بعد میں کیا ہونے والا ہے، اگر نبی کو علم نہ ہوتا حضور دعا کر دیتے۔ حضور نگاہ نبوت سے دیکھ رہے ہیں کہ مال آنے کے بعد ان کی زندگی میں کیا تبدیلیاں آئیں گی، اس لیے سرور کائنات علیہ السلام نے کئی بار فرمایا چلے جاؤ ایسے ٹھیک ہے۔ ایک دن آ کے بیٹھ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما دے، اللہ میرے حالات کو تبدیل کر دے، اللہ میری غربت دور کر دے، اللہ میری غریبی کو دور کر دے، رزق کی تنگی کو دور کر دے۔ سرور کائنات علیہ السلام نے اس کا چہرہ دیکھا، دیکھنے کے بعد دعا کر دی اللہ اسے مال کثیر عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ اسے مال کثیر عطا فرما۔ صحابی دل میں خوش ہو گئے، خوشی ہوئی ان کو کہ سرور کائنات نے میرے لیے دعا فرمائی ہے، اب قسمت بدلی، اب نسل بدلے۔ توجہ ہے نا؟ سبحان اللہ۔ صحابی رسول چھوٹے سے کام سے تجارت شروع کر، مہینے نہیں، سال میں نہیں، دنوں میں اتنی
بکریاں اور مال آ جائے کہ وہ خود حیران تھا کہ یہ مال آیا کہاں سے ہے۔ مدینے میں گھر تھا، کیونکہ مدینہ ایک چھوٹا سا شہر ہے، اس کا گھر جو تھا نا وہ تنگ پڑ گیا۔ جب مال نہیں تھا، پانچوں نمازیں مسجد میں حضور کے پیچھے، مال آیا، مال کثیر آیا، گھر میں جگہ تنگ پڑ گئی، مال کی محبت، مال کی چاہت نے اتنا مصروف کیا کہ نمازیں کم ہو گئی۔ پہلے 5 نمازیں پڑھتا تھا، پھر 3 ہو گئی، 2 ہوئیں، 3 ہو گئیں، پھر 1 نماز شروع کر دی، حتیٰ کہ مال کثیر اتنا آیا کہ اسے اپنے گھر سے ہجرت کر کے دوسری جگہ جانا پڑ گیا، مدینہ شہر سے آگے چلا گیا۔ وہاں مال کثیر آیا، وہ جگہ بھی چھوڑنی پڑ گئی، پھر پہاڑوں میں نکل گئے۔ 2 پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے اس کو وادی کہتے ہیں، اس وادی میں چلے گئے۔ مال اتنی تھا، نماز پڑھنے حضور نے پوچھا وہ میرے ساتھی کہاں گئے، حضرت سالبہ کہاں گئے؟ عرض کیا رسول اللہ اس کے پاس تو مال اتنی ہے کہ وہ نماز پڑھنے بھی نہیں آتا۔ اب تو وہ مدینے میں باہر چلا گیا ہے، پھر مال بڑا اس سے بھی آگے چلا گیا ہے، حضور تو وہ وادیوں میں چلا گیا ہے۔ وہ اتنی کثیر مال ہے اس کے پاس، اس کے تو کئی نوکر ہیں اور اس سے مال سانبا نہیں جاتا۔ جب مال زیادہ ہے تو گردن میں سلی آ جاتا ہے۔ پھر بات بھی اکڑ کے کرتے ہیں لوگ، پھر بات بھی یوں کرتے ہیں کہ جیسے کبھی زندگی میں کوئی جانتے نہیں ہے کسی کو، پھر یار بھی بھول جاتے ہیں۔ پھر انسان اپنی اوقات کو بھول جاتا ہے مال کثیر آنے کے بعد۔ مدینے سے اگلے شہر میں اس سے نکلے تو ایک وادی میں چلے گئے، مال وہاں بھی بڑھ گیا، پھر ایک اور بڑی وادی میں چلے گئے۔ جب گزرا نا سال پورا، 1 سال مکمل ہوا، حضور نے صحابہ کو فرمایا کہ جاؤ اس کو کون زکوٰۃ دے۔ اسلام میں زکوٰۃ فرض ہے۔ ہمارے لوگ بھی بہانے ڈھونڈتے ہیں، سال بعد کیا کرتے ہیں، کسی کو پیسے ادھار دے دیے، پلاٹ خرید لیا، گاڑی خرید لی، اور چیزیں ادو بدل کر دی تاکہ زکوٰۃ نہ دینی پڑے۔ انجام کیا ہوتا ہے؟ انجام یہ ہوتا ہے کہ شکر شاٹ ہوا، ساری دکان چل گئی۔ صبح پوچھنے والے نے پوچھا حضرت کیا ہوا؟ اور بس یار پتہ نہیں چوہے نے دار کاٹی، کیا ہوا؟ بٹن خراب ہوا، دار جلی، سارا مال چڑھ گیا۔ کبھی بیٹھ کے حضرت نے یہ نہیں سوچا کہ میں نے کتنی حق اللہ کے کھائے ہوئے ہیں، کتنی حق میں نے لوگوں کا کھایا ہوا ہے، کتنی مال کی میں نے زکوٰۃ چرائی ہوئی ہے، کتنا صدقات میں نے غریبوں کے نہیں دیے، یہ غریبوں کا حق ہے زکوٰۃ، کتنی ہم نے نہیں دیا۔ بعد میں خوری سیدھ ادھر کر کے مال ہضم کر۔ جب صحابہ وہاں پہنچے نا زکوٰۃ لینے کے لیے، اس نے کیلکولیٹر اٹھایا تو دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں بکریاں ہیں، ہزاروں کی تعداد میں، تو زکوٰۃ بھی اسی طرح بنے گی۔ جب مال کروڑوں میں ہوگا تو زکوٰۃ لاکھوں میں آئے گی، جب مال کروڑوں میں ہوگا تو زکوٰۃ لاکھوں میں آئے گی، جب مال لاکھوں میں ہوگا تو زکوٰۃ ہزاروں میں آئے گی۔ جب کئی ہزار بکریاں اس کے پاس تھیں، اس نے حساب لگایا تو بکریاں بہت بنتی تھیں زکوٰۃ کی، دل میں بات آ گئی نا، اور پچھلی اوقات اسے بھول گئی، وہ بھول گیا کہ میں تھا کیا، میرے پاس تو تھا ہی کچھ نہیں۔ آج تو مسجد کو چلانے کے لیے بھی چندہ مانگنا پڑتا ہے، کسی کے دروازے پہ جا کے 10 دفعہ کنڈی کھٹکانی پڑتی ہے کہ بھائی صاحب مسجد کے لیے دے دو۔ اس بندے کو یہ بھی پتا ہے کہ جس مسجد میں میں نماز پڑھتا ہوں ان کی ضروریات یہ ہیں، کہ اگر 100 روپے میرا جمعہ بھی چلا جائے، 200 چلا جائے تو کیا میں غریب ہو جاؤں؟ کبھی دیکھا ہے کہ اللہ کے نام پہ دینے والا کوئی بندہ غریب ہو گیا؟ کم سے کم ہماری ہسٹری میں تو نہیں آیا۔ آج مسجد کو چلانے کے لیے بھی آگے ٹوپی پہنانی پڑتی ہے، دے دیں۔ جو بار مانگ رہا ہے، جو اندر مانگ رہا ہے، فرق کیا ہے؟ وہ رب کے لیے مانگ رہا ہے، وہ اپنے لیے مانگ رہا ہے۔ اس نے جب دیکھا نا کہ ہزاروں کی تعداد میں بکریاں ہیں تو بکریاں زکوٰۃ میں اسی طرح بنتی ہیں، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا یہ تو ٹیکس ہے۔ صحابہ کو کہا یہ تو ٹیکس ہے، یہ چٹی ہے،
یہ جرمانہ ہے، میں کیسے یہ کہاں سے لوں اتنا سارا؟ اس نے کہا سالبہ بھول گیا ہے، لگتا ہے تو بھول گیا ہے، جب 3 دن تیرے گھر میں کھانا نہیں بنتا تھا وہ وقت یاد نہیں ہے، اب مال آگے بھول گیا۔ نہیں جی میں آپ چلو میں حضور کے بعد خود آؤں گا، توجہ آیا آپ کی سب کی؟ چلو میں حضور کے بعد خود آؤں گا۔ صحابی جیسے کھڑے تھے ویسے آ رہے اور انہوں نے ایک الفاظ آگے پیچھے نہیں کیا، جیسے اس نے کہا تھا ایسے حضور کو آگے بتایا، نہیں بنتا تھا، اب وہ وقت بھول گیا ہے اور آج کہتا ہے یہ زکوٰۃ ٹیکس ہے، آج کہتا ہے یہ زکوٰۃ جو ہے نا جناب والا یہ جرمانہ ہے۔ تو سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہو گئے، اور یاد رکھیں جس پر اللہ کا رسول ناراض ہے اس پر خدا بھی ناراض ہے، جس پر ماں باپ ناراض ہے اس پر اللہ بھی ناراض ہے۔ آج تو تھوڑی سی دولت آ گئی، ماں باپ کا ہاتھ پکڑا باہر نکل گیا، اور بابا وہ باہر سو وہاں پر جہاں پر آدمی سوتا ہے، اس کمرے کو یہ نہیں پتا جس جگہ پہ آج سویا ہوا ہے یہ سارا مرتبہ مقام یہ باپ کی دعا سے ملا ہے، یہ خدمت کی وجہ سے ملا ہے۔ آج لوگ چھیڑتے ہیں ماں باپ کو، اور میری عمر 38 سال ہے، ہم جاتے ہیں قربانیوں پہ میلاد میں مختلف شہروں میں جاتے ہیں، مختلف محلوں میں جاتے ہیں، یہاں بھی لوگ کئی دفعہ کانوں میں کہہ جاتے ہیں قاری صاحب دعا کر دو والد صاحب بیمار ہیں، بس آپ دعا کر دو مطلب ان کو پردہ کر دیں، بس رنگے کی قبلہ خدمت کر کر کے ہم شاد ہو گئے، بس آپ دعا فرما دیں اللہ ان کو پردہ دے دے۔ راشد بھائی میں نے زندگی میں آج تک یہ نہیں سنا کسی باپ کے منہ سے کہ قاری صاحب دعا کر دو میرا بیٹا بیمار ہے اس دنیا سے چلا جائے پردہ کر دے میں اس کی خدمت کر کے تاکوں۔ میں نے کبھی اپنی زندگی میں نہیں سنا، ہو سکتا ہے آپ نے بھی نہیں سنا ہو کہ کسی باپ نے کہا ہو کہ جی آپ دعا کر دیں میرا بیٹا بیمار ہے میں ان کی خدمت کر کے تاکہ والا اس کو پردہ دے دے۔ بیٹے آ کے کہتے ہیں قاری صاحب دعا کرو اپا بڑی تنگ ہے، بابا بڑا تنگ ہے، دعا کر دو بس ان سے جان چھوٹ جائے۔ ایک تو ہوتی ہے بیماری، ایک ہوتی ہے بیماری، ایک ہوتی ہے اللہ کی طرف سے آزمائش، اور ایک ہوتی ہے اللہ کی طرف سے پکڑ۔ پکڑ جب پکڑی جاتی ہے نا تو کئی دن تک روح نہیں نکلتی، اس قرآن سے تو کئی مہینے کئی سال رو گردانی کرتا رہا، پھر یاد آیا ذہن میں آیا وہ جہاں کو صاحب کو بلا کے لیا سورۃ یاسین پڑھے گا کیا پتہ ہے کہ واسطے آسانی ہو جائے، ساری زندگی مولوی نو گالا کرتا رہا ہونا یاسین پڑھے گا تو آسانی ہوئے گی، موٹر چنگا لگے توجہ ہے نا جی، ساری زندگی دل کو برا کہتا رہا، ساری زندگی دل کے خلاف باتیں کرتا رہا، اب وہی مولوی آیا اس نے سورۃ یاسین بڑی امید کے ساتھ قرآن پڑھا تو اس کی جان نکلی، اور کملے جن کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہو باتیں اسی کے خلاف کرتے ہو، توجہ ہے نا سر، جنہوں نے بال بوس کے اتنا بڑا محنت کر کے اتنی بڑا جوان کڑیت جوان بنا دیا، کہتے ہیں بابے کو کی پتا، بابا تو سٹھ آ گیا، بابے کو کیا پتا، بابے کو تو کچھ پتہ ہی نہیں لگتا، اور نہیں ہے بھائیا یہ ماں باپ حضور فرماتے ہیں جس کے ماں باپ زندہ ہے اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھلے ہوئے ہیں، وہ چاہے تو جنت میں جائے وہ چاہے تو جہنم میں جائے۔ سبحان اللہ، بیٹے یہ بھی کہنا سبحان اللہ، پتہ لگے جسم یہاں ہے روح کہیں اور۔ آج کا جملہ مسجدوں کے لیے بھی چندے مانگنے پڑتے ہیں، مسجدوں کے چلانے کے لیے بھی بڑے بڑے عمراء بڑے بڑے سیٹھ لوگ جو ہے نا وہ مجرے پہ خرچ کر دیتے ہیں، سینماؤں پہ خرچ کر دیتے ہیں، شراب کباب کی پارٹیوں پہ خرچ کر دیتے ہیں، جب کہا جاتا ہے مسجد کے لیے ان کو قاری صاحب حالات بڑے خراب ہیں، تیرے حالات تو ویسے ہی خراب ہونے ہیں کیونکہ حلال کی کمائی ہو تو لگے نا مسجد میں، اور خراب تو ویسے ہی ہونے ہیں جیسی کمائی تھی ویسے لگ گئی وہاں پہ۔ تو صحابی جب آئے نا وہاں پہ اس نے کہا یا رسول اللہ وہ ایسے کہتا ہے، حضور ناراض ہو گئے، جب لوگوں کو پتا چلا نا تو لوگ اس کے پاس گئے ہوئے کیا کر بیٹھا ہے، تیرا تو ایمان کا بڑے پہ ڈوب گیا، تو نے حضور کو ناراض کر دیا ہے، تو نے قرآن احکام کو ٹھکرا دیا ہے، کہاں جائے گا تو؟ اس کو جب تھوڑا احساس دلوایا نا اس نے کیلکولیٹر مارا حساب کر کے جتنا اس کی زکوٰۃ بنتی تھی ساری لے آیا، لیکن اس وقت آیا جب اس کی قسمت کا بیڑا ڈوب گیا۔ مدینے میں جب حضور کے پاس آیا نا اس نے سلام کیا، حضور نے سلام کا جواب دے کے چہرہ پھیر لیا، جس سے حضور کو پھیر لے پھر کیا بنتا ہے؟ آج کی یا رسول اللہ زکوٰۃ لے کے فرمایا تیری زکوٰۃ کی ضرورت نہیں ہے لے جا، آئندہ نہ آنا یہاں پہ، فرمایا تیری زکوٰۃ کی ضرورت ہی نہیں ہے لے جا۔
میرے رب نے مجھے منع کر دیا تیرے سے کوئی زکات نہیں لے جا اور آئندہ اس دروازے میں نہ آنا. جس کو حضور بڑا فرما ہے اس کا کچھ رہا. آج تو ہم بے دریغ بے دھڑک جو منہ میں آتا بول دیتے ہیں, سوچتے نہیں ہیں کہ یہ کفر تو نہیں ہے, یہ گناہ تو نہیں ہے, یہ کہیں ہمیں پکڑ مت نہ لے جانا. بس زبان چلتی جا رہی ہے جو مجھے غلط کہتے جائیں. بات تو مختصر کہہ رہا ہوں, حضور جتنے دن اس دنیا میں رہے ہر سال وہ آتا رہا اور ہر سال حضور فرماتے تو اس سے زکات نہیں دینی, میرے رب نے منع کر دیا. پھر صدیق اکبر کے زمانے میں آیا وہ, حضور نے فرمایا, صدیق اکبر نے کہا کہ جب میرے حضور نے تم سے کچھ نہیں لیا میں کیوں لوں؟ جب میرے حضور نے تجھے ٹھکرا دیا ہے, صدیق کون ہوتا تجھے زکات دینے والا؟ جا. پھر عمر کے زمانے میں آتا رہا. عمر فاروق کا جواب یہی تھا, جس سے حضور نہ لے میں کون ہوتا ہوں لینے والا, جس سے صدیق نہ لے میں کون ہوتا لینے والا. پھر عثمان غنی کے زمانے میں 12 سال آتا رہا اور عثمان غنی یہی کہتے رہے, صدیق اکبر نے نہیں لیا, عمر نے تجھ سے زکات نہیں لی, میں کون ہوں جو حضور نہ لے اس سے میں کیوں. تو میں نے کتاب میں پڑھا ہے کہ وہ صحابی کا سارا مال تباہ ہو گیا. صحابی کا سارا مال تباہ ہو گیا اور بے ایمان ہو کے اس دنیا سے گیا. جس پر حضور ناراض ہو جائے اس کے لیے کچھ ہم شرعی احکام کو مذاق اڑاتے ہیں, شرعی حکم کا مذاق اڑاتے ہیں. وہی زندگی ہے جو سب کچھ چل رہی ہے. جب نام خدا کی بات آ جائے, اللہ کے گھر کی بات آ جائے تو قاری صاحب کی بولتے ہو بس حالات اتنے خراب ہیں, روٹی بڑی مشکل چل رہی ہے. اگر اسی کو دیکھو تو حالات کچھ اور ہوتے ہیں. تو جب اپنے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسا گمان مجھ میرے ساتھ رکھو گے نا ویسی بھی رحمت تمہارے ساتھ برتے گی. اللہ کے ساتھ بڑا گمان رکھو. حالات زندگی میں تنگ بھی ہو جائے نا تو شکر کرو, یا اللہ شکر ہے روٹی تو دے رہے. یہ سانپ ہو جا رہی ہے نا, جو 4 روپے میں بڑے اس سے تو اچھے ہیں, جس کے پاؤں اس سے تو اچھے ہیں, جو بیمار پڑے اس سے تو اچھے ہیں. ہمیں تو شکر کرنا چاہیے رب کا. جب شکر نہیں کریں گے تو پھر نعمتیں کم ہو جائیں گی. نعمتیں ہو جائے گا آپ کی. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا, موسیٰ علیہ السلام کو ایک بندہ ملا تو آپ نے فرمایا سنا بھی کیسے زندگی گزر رہی ہے. اس نے کہا موسیٰ بڑی ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزر رہی ہے, روزی عام, روٹی عام, بکریاں, جانور سب کچھ عام ہے, میری زندگی کے بہت اچھا سے گزر رہے ہیں. فرمایا میرے رب نے فرمایا کہ میں اس سے ناراض ہوں. اس نے کہا اگر اللہ ناراض ہوتا تو پھر میرے پاس یہ نعمتیں کہاں سے آتی؟ میرے پاس ہر چیز کا انتظام ہے, وافر مقدار میں ہے. رب اس سے ناراض نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام پھر گئے کلام کرنے کے, اللہ تو کہتا ہے میں ناراض ہوں, وہ کہتا ہے میں خوش ہوں, میرے پاس سب کچھ ہے, ہر چیز عام ہے. اگر رب میرے سے ناراض ہوتا تو پھر یہ ساری چیزیں ختم نہ ہو جاتی. جانتے ہو جواب کیا آیا؟ فرمایا میرا موسیٰ کلیم ہے, یہ ضروری نہیں ہے جس سے میں ناراض ہوں اس پر نعمتیں کم ہو جائیں. کبھی دیکھا ہے اس کو میرے دروازے پہ آیا ہوا؟ توجہ ہے. جس سے میں ناراض ہوتا ہوں اس کو اپنے دروازے پہ آنے ہی نہیں دیتا ہوں, بار بار بیٹھا رہتا ہے. کتنے لوگ ہیں جمعے کے ٹائم جمعہ نہیں پڑھتے یہاں کھڑے رہتے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو اذان ہوتی ہیں جمعہ نماز نہیں پڑھتے باہر کھڑے رہتے ہیں. وہ سمجھتے ہم نہیں پڑھتے, تو بولے یار تو نہیں آتا رب تجھے آنے نہیں دیتا, تو اس کے دروازے کے لائق ہی نہیں ہے. 10 بجے دکان پہ جانا ہے, دکان کے ٹائم آنکھ کھل جاتی ہے, نماز کے ٹائم نہیں آنکھ کھلتی. کیوں؟ کبھی بیٹھ کے سوچا ہے اپنا احتساب خود کر کے دیکھو یار کہ تم 5 وقت اذان بھی سن رہے ہو, نماز نہیں پڑھتے. جس دن وہ رب ناراض ہو گیا نا ساری کائنات میں تم سے راضی ہو, کچھ نہیں کر سکتے. اپنے رب کو راضی کرو. اذان کے ٹائم نماز میں مسجد جا کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھو. اللہ نے رزق دیا ہے تو اس مسجد کو